ابھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، جود ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ اعمال بتا دیے کہ جن کے کرنے سے انسان ہونے کے ناطے آپ سے میرے سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب غلطیاں ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، گناہ بولیے اس کو عام زبان، تو گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کو معاف بھی کروانا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے وہ چیزیں بھی بتا دی جس کے کرنے سے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھ، سب سے پہلا کام جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار۔ دوسرا کام یاد رکھیے جو کرنا ہے ہم کو وہ ہے توبہ کا کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو یاد رکھیے گناہوں کی معافی کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے کرنے سے قرآن اور سنت میں یہ آیا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چوتھا کام جو ہم کو کرنا ہے جس سے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب مشکلات ہم کو دیتا ہے اس میں صبر سے گزرنا ہے، یاد رکھ، اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پانچواں وہ کام جس کے کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، غلطی پر شرمندہ ہونا، اس سے بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ چھٹا وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے انسان کے، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہوں سے ہم بچیں گے تو اللہ صغیرہ گناہ ہمارے معاف کر دیتا ہے۔ ساتواں وہ کام جس سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے وہ کیا ہے؟ مومنوں کے لیے دعا اور استغفار، مطلب ہمارا کسی کے لیے دعا اور استغفار کرنا یاد۔ اسی طرح آٹھواں وہ عمل جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے یاد رکھیے وہ یہ ہے جو میت نے کیا اس عمل کو لے کے اب آگے چلے، جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے گناہوں میں کمی بھی آ سکتی ہے۔ نواں پوائنٹ یاد رکھیے شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے سفارش کرنا، کب؟ روز قیامت، جو شفاعت کبریٰ بھی کہلاتی ہے۔ دسویں چیز جو کرنے سے گناہ معاف ہوتے یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ رحمت الہی، اللہ کا بندے پر رحم کرنا۔ دیکھیے گناہوں کے مٹنے کے دو طریقے، پہلا اللہ سیدھے معاف کر، گناہ مٹ جاتا ہے، دوسرا اللہ سزا دے پھر معاف کر۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، جود ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ اعمال بتا دیے کہ جن کے کرنے سے انسان ہونے کے ناطے آپ سے میرے سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب غلطیاں ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، گناہ بولیے اس کو عام زبان، تو گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کو معاف بھی کروانا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے وہ چیزیں بھی بتا دی جس کے کرنے سے گناہ جو ہوتے وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھ، اچھا اس نے یہ بات بھی بتا دی کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو وہ معاف نہیں کریں گا، وہ بھی ہم کو بتا، جیسے شرک کر کے کوئی انسان اس پر مر جائے کہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، شرک کرے زندگی میں، بات سمجھ میں آ جائے توبہ کر لے، گناہ کرے زندگی میں، بات سمجھ میں آ جائے توبہ کر لے، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ کیا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ کون سے گناہ معاف نہیں کرتا، اس کی شمع وہ دیتا نہیں، اس کی معافی دیتا ہی نہیں، یاد رکھ۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہم کو یہ تمام چیزیں بتا دی گئی، یاد رکھ۔ اب آئیے اس سے پہلے کہ میں عنوان کی طرف جاؤں، ٹاپک آپ کے سامنے رکھوں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اعمال جس کے کرنے سے ہمارے کیے ہوئے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، تو کوئی یہ غلط فہمی میں نہ آئے کہ اس سے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ گناہ کرو۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک سوچ ہے، ایک سمجھ ہے کہ توبہ تو اس لیے دی گئی کہ ہم گناہ کریں، تو انسان گناہ کرتے چلا جا رہا ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے، گناہ کرتے چلا جا رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے۔ نہیں، توبہ تو اس لیے دی گئی کہ ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کو اللہ سے معافی مانگ لیں، لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں گناہ کرو پہلے اور پھر معافی مانگو، یہ معنی نہیں ہے نا۔ جیسا مثال آپ اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں، کوئی چیز لکھتے ہیں کتاب اور آپ سے غلطی ہو جائے، تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ ربر لو، ربر ہوتا نا اریزر، اس سے کیا کرو، غلطی ہو گئی تو مٹا لینا۔ تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ غلطیاں کرتے جاؤ پھر مٹاتے جاؤ، غلطیاں کرتے نہیں، ہو جائیں گی تو اس سے مٹا لینا۔ تو ہمارے پاس جب بھی توبہ کی بات ہوتی ہے، استغفار کی بات ہوتی ہے، گناہوں کی مٹانے کی بات ہوتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں گناہ کرنے کی دعوت ہے ہی، مطلب آپ گناہ کرو اور پھر یہ طریقے سے مٹا لینا، تو ایسا نہیں یاد رکھ۔ لیکن ہم انسان، ہم کتنے ہی اچھے اور نیک ہونے کی کوشش کریں، خطائیں، غلطیاں، گناہ آنکھوں سے، ہاتھوں سے، زبان سے، پیروں سے، سوچ ہوتی، یاد رکھ۔ تو لہٰذا جب ہم سے ایسی غلطیاں ہوں تو ہم کیا کریں؟ چند اعمال شریعت نے ہم کو بتائے، وہ انشاءاللہ العزیز میں اور آپ کریں گے، چاہے آپ مرد ہو چاہے آپ عورت ہو، تو ہمارے گناہ انشاءاللہ العزیز معاف ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے گناہوں کے معافی کے تعلق سے چند اعمال، خاص طور سے 10 اعمال دیکھیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ ہم سے جو خطائیں، غلطیاں، گناہ ہوتے وہ معاف ہو سکتے۔ اب آئیے یاد رکھیں، سب سے پہلا کام جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار۔ کیا ہے سب سے پہلی چیز؟ استغفار، یاد رکھ۔ یہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے، یاد رکھیے، چاہے اس نے کوئی گناہ کیا ہو، یاد رکھ، یہ معاف ہوتا ہے کہ اللہ سے انسان معافی مانگے جو گناہ اس سے ہوئے، یاد رکھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ تو مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ ٹریننگ دے رہے تھے کہ آپ گناہ نہیں کرتے تھے، آپ معصوم تھے، یاد رکھیں، لیکن اس کے باوجود یہ کر ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں کس کثرت سے
کتنا زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ استغفار بھی ہم نہیں کرتے. یاد رکھیں, گناہ تو ہوتے چلے, استغفار بھی نہیں کرتے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ اتنا کہنا ہی کافی. وہ بہت اس کے لیے جملے نہیں. سید الاستغفار ایک بہت لمبے جس کو کہیں گے اس کے الفاظ ہیں, وہ بھی ثابت ہے, لیکن سب سے چھوٹا یہ بھی کافی ہے انشاءاللہ. استغفر اللہ مطلب اے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں جو ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کو کثرت سے کرنا ہے, زیادہ کرنا ہے, ہمیشہ کرتے رہنا ہے. یاد, لیکن ہم دیکھتے ہیں استغفار کے معاملے میں بہت کوتا ہے. یاد رکھ, مطلب کرتے نہیں کبھی, بہت کم. اور اگر کوئی انسان استغفار کرے تو دوسرا اس سے پوچھتا کیا دیکھا, مطلب استغفار کیوں کر رہا. آپ سمجھ رہے بات؟ مطلب گناہ کرے تو ہی ہم صرف کرتے ہیں, جبکہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کرتے رہے. گناہوں پر تو کرتے رہے, ہمیشہ کرتے رہے. اور استغفار کے کتنے فائدے یاد رکھیے. یہ ایک ایسا جو کہیں گے عظیم کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے صرف توبہ اور گناہ معاف نہیں ہوتے, بلکہ اس کے پڑھنے سے کئی سارے فائدے ہوتے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے نا, اور دعوت کو نہیں مانا, انکار کیا. تب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آخری میں رپورٹ پیش کرے, اللہ میں نے ان کو کھلے سے اور چھپے سے دعوت دی, ان کو بلایا, لیکن یہ میری بات مانتے نہیں. میں نے ان سے کہا کہ میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو, ٹھیک ہے, تم اس کو توبہ قبول کرنے والا پاؤں. اور پھر اس کے بعد وہ کچھ باتیں بیان کرتے ہیں کہ جب توبہ کر استغفار کرنے کیا فائدے ہوں گے. ٹھیک ہے, کہ آسمان سے اللہ موسلادھار بارش کو برسائیں گا, ٹھیک ہے, تم کو مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے تمہارے لیے باغات مطلب کھیتیوں کو عام کر دیں گا. کئی فائدے وہ استغفار کے بتاتے ہیں. یاد ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم تو استغفار کے بڑے فائدے. یاد ہے استغفار ایک ایسا کلمہ ہے, چھوٹا سا کلمہ ہے, لیکن اگر آپ ہم اور پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گناہ اس کے ذریعے معاف ہوتے رہیں گے. یاد ہے استغفار کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. واقعہ اس طرح سے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سفر کرتے ہوئے ایک دوسرے علاقے میں گئے. وہاں جا کر ارادہ تو تھا کہ شام میں باہر نہیں, واپس نکل کے گھر آ جائیں, لیکن تاخیر ہو گئی, لیٹ ہو گئی, رات ہو گئی. اب وہاں کوئی ہوٹل نہیں تھی, سرائے وغیرہ نہیں تھی. ایسا آج کا زمانہ نہیں کہیں گے تو ہوٹل وہ مل جائے. وہ پریشان ہو, اب کہاں رہوں. تو مسجد کے سامنے ایک انسان تھا جو روٹیاں بناتا تھا. عرب میں یہ بہت کامن عام کلچر ہے کہ روٹی باہر سے لاتے تھے اور کھانا سالن وغیرہ گھر میں ہوتا تھا, بریڈ جس کو بولتے روٹی. تو وہ روٹی بنانے والا تھا, بیکری چلا رہا تھا سمجھ. تو اس نے دیکھا یہ مسافر ہے اور پریشان ہے, تو کہا آ جاؤ آپ رات میرے پاس گزار لو, مطلب میں یہاں رات میں کام کرتا ہوں, آپ یہیں دکان میں رک جاؤ, آرام کر لو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کی دکان میں جا کر بیٹھے ہیں, تو اس کو دیکھا کہ وہ آٹا گونجتا ہے, تو استغفار کرتے ہوئے آٹا گونجتا ہے, مطلب استغفر اللہ وہ پڑھتا رہتا ہے. مطلب اس کا کلام تھا یہ کہ وہ استغفار کثرت سے کرتا ہے. جو بھی کام کر رہا ہے مطلب وہ روٹی کو اندر ڈال رہا ہے تندور میں, استغفار کرتا ہے. تو انہوں نے یہیں بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا کہ تم جو اتنا کثرت سے استغفار کرتے ہو اس سے کچھ فائدہ ہوا تم کو آج تک, مطلب کوئی ظاہری فائدہ نظر آیا؟ تو کہا ہاں, جب میں استغفار کرتا ہوں مجھے اس کا ظاہری فائدہ نظر آیا. میری ہر دعا قبول ہوئی, اب تک میری ہر دعا استغفار کرنے کی وجہ سے قبول ہوئی, لیکن ایک دعا ہے جو ابھی بھی باقی, جو میری قبول نہیں ہوئی. مطلب استغفار جب میں کرتا ہوں تو میں جو اللہ سے مانگتا ہوں اللہ رب العزت مجھے دے دیتا ہے, لیکن ایک دعا ہے جو میری ابھی قبول نہیں ہوئی. انہوں نے پوچھا وہ کیا دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ تو کہا میں اپنے وقت کے محدث سے ملنا چاہتا ہوں, امام احمد بن حنبل ان کا نام ہے, وہ دعا بس میری اب تک قبول نہیں ہوئی, ورنہ استغفار کے مجھے بڑے فائدے نظر آیا تھا. اور وہاں اس کی ملاقات کس سے ہو گئی؟ امام احمد بن حنبل سے. اسی وقت آپ سمجھ رہے بات؟ تو اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. استغفار کے بہت فائدے ہیں. ہم لوگ کیا کریں, ایک معمول بنا لیں. معمول سمجھتے آپ, بس ہر بار ایک معمول بنا لیں, استغفار کو پڑھتے رہے کثرت سے, صبح شام سے بیٹھتے. ہاں نمازوں کے بعد تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے, لیکن اس کے علاوہ بھی کثرت سے ایک معمول بنا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھار ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کر دیتے. تو ہمیں بھی چاہیے, چاہے ہم مرد ہو چاہے ہم عورت ہو. اچھا استغفار کرنے کوئی کنڈیشن کوئی حالت کی ضرورت نہیں ہے, ہر حالت میں اب اللہ سے استغفار کر سکتے ہیں. استغفار مطلب اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے. یاد رکھیے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے گناہوں کے مٹانے کے لیے, وہ کام کیا ہے؟ استغفار کی کثرت کرنا ہے. یاد رکھیے. دوسرا کام یاد رکھیے جو کرنا ہے ہم کو, جو اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے, وہ ہے توبہ کا کرنا ہے. اچھا توبہ اور استغفار دونوں الفاظ دیکھیے اب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں عام طور سے, لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے. توبہ کا معنی ہے جو گناہ کے راستے پہ انسان چل پڑا تھا اس سے پلٹ جانا, اس سے منہ موڑ, جیسا مثال کے طور پہ برائی پہ چل رہا تھا, اب اس نے اب نہیں کروں گا, اور پلٹ کے اللہ کی طرف آ گیا, تو یہ ہوا توبہ. اور استغفار جب توبہ انسان کر لیتا ہے تو پچھلے گناہ بھی مٹانا چاہتا ہے نا جو ہو چکے, کے لیے استغفار کرتے. اس لیے دونوں کو ایک ساتھ بولتے ہیں, لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. توبہ میں پلٹنا ہے, مطلب برائی کا راستہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آنا ہے, اللہ کی طرف لوٹ آنا ہے, اور استغفار میں جو پچھلے گناہ ہوئے اللہ سے اس کی معافی مانگنا. تو توبہ ہم کو کرنا ہے.
اب توبہ کیا یاد رکھیں؟ تو ہمارے پاس توبہ جو ہے لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ کیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں معلوم آپ؟ نماز پڑھ لیتے، نماز پڑھنے کے بعد ادھر دیکھتے کوئی دیکھ رہا تو نہیں، پھر ادھر دیکھتے کوئی دیکھ رہا تھا، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور توبہ توبہ بول کے، دیکھا آپ نے ایسا ہاتھوں کو گال پہ لگاتے اور بولتے ہیں میری توبہ ہو گئی. یہ توبہ نہیں یاد رکھیں. ایسا کوئی عمل سنت سے ثابت نہیں گالوں کو ہاتھ لگانا ہے توبہ کی. اچھا وہ کرنے میں بھی کوئی دیکھ لیا تو ہاتھ چھوڑ دیتے، مطلب ایسا توبہ کر رہا کوئی دیکھ لیا نا اس کو معلوم ہے نہیں کچھ بھی نہیں ایسے ہی کر رہا تھا، مطلب وہ بتانا بھی نہیں چاہتے ان سے غلط. توبہ کا ایک الگ ہی طریقہ ہے، یہ بالکل عام ہے. میں نے کئی لوگوں کو مسجد میں ہر نماز کیا دیکھا کچھ تو ہی پڑھتے ہیں پھر وہ گال پہ سے ہاتھ لگا دیتے توبہ توبہ بولتے ہیں، لگتا ہے یہ ہے توبہ. جیسا استغفار میں استغفر اللہ بولتے ہیں تو توبہ میں توبہ کرتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں یاد رکھ. توبہ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ توبہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ سب سے پہلے جو گناہ اور آپ سے معصیت ہوئی اس کے لیے دل میں نادم ہو، اللہ یہ غلط ہوا. ندامت سمجھتے آپ؟ کوئی کام کرنے کے بعد دل میں ایک جذبہ آنا کہ یہ غلط ہوا میرے سے، یہ صحیح نہیں ہوا مجھ سے، تو یہ ہے پہلا کام جو کرنا ہے توبہ نیت کے بعد. یہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ دل میں نادم ہونا ہے. پھر جو عمل آپ نے غلط کیا اللہ سے اس کے لیے توبہ کرنا ہے. توبہ مطلب اب پلٹنا ہے اللہ کی طرف، ہے نا، تو توبہ کرنا ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ تیار کر لینا ہے کہ اب یہ کام میں انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ. اور اگر بندوں کا معاملہ ہو آپسی، کو لباد لیا تھا، کسی کو گالی دے دی تھی، کسی کی زمین لے لیا تھا، اس کو اس کا حق لوٹا دینا چاہیے. یہ ہے توبہ. اب ہمارے پاس توبہ کا طریقہ بھی نہیں پتا، توبہ کیا ہے وہ نہیں پتا، کہ دل میں نادم ہونا، پھر اللہ سے توبہ کرنا، پھر دوبارہ غلطی نہ کرنا، یہ سب چھوڑ کر نماز کے بعد وہ بھی لوگ گال پہ ہاتھ لگاتے، یہ توبہ نہیں ہے. اچھا توبہ ایسا بھی نہیں کہ میں نے توبہ کر لیا ہو گیا. توبہ کے لیے ندامت ضروری ہے، دل میں احساس ہوتی ہے اللہ جو مجھ سے ہوا یہ غلط ہوا، جو میں نے کام کیا غلط کیا، جو گناہ میں نے کیا، چاہے انسانوں کے ساتھ کیا ہو، چاہے اللہ کے کسی معاملے میں کیا ہو، ایسا نماز چھوڑ دیا ہو، روزہ نہیں رکھا ہو، ہے نا، تو توبہ کرنا یاد رکھے، دل میں نادم ہونا ہے. تو توبہ کی ایک کنڈیشن ہے کہ ہم سب سے پہلے دل میں نادم ہو، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں توبہ کرنا ہے اور کثرت سے توبہ کرنا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے توبہ کے تعلق سے سنیے. اب اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے لوگو تم سب مل کر اللہ کے حضور میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب رہو. دوسری جگہ فرما رکھا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم لوگ ہیں. تو گویا انسان گناہ کرتا ہے تو نفس پہ ظلم کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو پھر ظالم بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا جب بھی گناہ ہو، خطا ہو، غلطی ہو، معصیت ہو، فوراً کیا کرنا ہے؟ توبہ. دل میں نادم ہونا ہے، اللہ سے توبہ کرنا اور دوبارہ اس عمل کو دہرانا نہیں. اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو، اس چیز کو لوٹا دینا ہے، یاد رکھیے. تو ہمیں توبہ کا معاملہ یاد رکھیے ہمیشہ رکھنا ہے. توبہ کب تک قبول ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ توبہ تب تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ انسان کی موت کا وقت نہ آ جائے. اور روایت میں الفاظ اس طرح سے آپ نے فرما رکھا بے شک بندے کی توبہ اللہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک اسے غرغرہ، مطلب ایک قسم کی آواز جو گلے سے نکلتی ہے مرنے سے پہلے، تب تک اس کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے. انسان جب مرتا ہے نا تو ایک قسم کی آواز نکلتی گلے سے، پھر اس کی روح نکل جاتی، تب تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے. تو ہمیں ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا. ان میں سے کون ہے معلوم آپ کو؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا. مطلب وہ دین میں اگر کوئی نیا کام کرتا تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ بدعت کو توڑ نہ دیا جائے. جب آدمی کو شرک بھی کر رہا ہے، بدعت بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، قبول نہیں ہوتی ہے. سمجھیے اس بات کو، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے انسان کے جو ہے ہلاکت کا وقت قریب آ جائے، مایوس ہو جائے حالات سے، تو توبہ کر رہا ہے. جیسے کہ کس نے کیا تھا؟ فرعون نے. جب دیکھا میں ڈوب رہا ہوں، برباد ہو رہا ہوں، توبہ کیا. توبہ قبول نہیں کرتا اللہ سے، کیونکہ وہ مایوسی والی حالت ہے. اس کو پتا ہے آگے میں نے جو دعویٰ کیا تھا رب ہونے کا وغیرہ وغیرہ سب ٹوٹ گیا، اب وہ ذلیل ہونے کا وقت ہے، تب بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، کثرت سے توبہ کرتے رہیں. کہ توبہ بہت ضروری ہے. گناہ میرے سے اور آپ سب سے ہوتے ہیں. اللہ سے اگر آپ معافی چاہتے ہیں تو توبہ کا دامن جس کو بولیں ہم تھام لے. یاد ٹھیک. تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو؟ یاد رکھیں گناہوں کی معافی کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے کرنے سے قرآن اور سنت میں یہ آیا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہر وہ کام کرنا ہے جس سے قرآن اور سنت میں یہ باتیں آئی ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جیسے ایک مثال دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب چہرے ہاتھ کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرے کو دھوتا ہے تو چہروں کے گناہ، حتیٰ کہ آنکھوں سے پلکوں سے جو پانی ٹپکتا ہے اس کے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں. ایک روایت میں فرمایا جو انسان جمعے سے جمعہ پڑھے، مطلب صرف جمعہ نہ پڑھے، جمعہ سے نماز پڑھ رہا ہے اور اگلے جمعہ تک پڑھتا رہے، تو اس کے بیچ کے کیے گئے گناہ اس کے لیے وہ کفارہ بن جاتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ ایسے کئی اعمال سنت نے بتائے گئے جن کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
جیسا کہ بتایا گیا جو بھی انسان صبح فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اس سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کئی ایسے اذکار ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں جو قرآن میں اور سنت میں آئے ہیں، ان کو بھی کرنے کا معمول بنا لیں، اس سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو جو ہے مٹا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، آئیے ایک روایت سنی، موطا امام مالک کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ان کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے، گناہ بھی مٹتے ہیں، درجات بلند کرتا ہے۔ تکلیف کے وقت بھی اچھی طرح وضو کرنا، کیا میں ایسے عمل نہ بتاؤں جس سے کرنے سے گناہ مٹتے ہیں؟ پہلا عمل بتا رہے ہیں، تکلیف کے وقت اچھی طرح وضو کرنا۔ آپ کو تکلیف ہے، ہو سکتا ہے ٹھنڈے پانی کی تکلیف، ہو سکتا ہے کسی اور چیز کی وجہ سے تکلیف، اور اس میں بھی آپ اچھے سے وضو کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، تو اس سے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں دور سے چل کے آنا، نماز کے لیے مسجد میں دور سے چل کے آنا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں چل کر آنا، اور نماز کے بعد نماز کے انتظار کرنا۔ نماز ہو گئی تو نماز کا انتظار مطلب اگلی نماز کا انتظار، مطلب فکر میں رہنا کہ اب نماز کے چھوٹ نہ جائے، نماز کو جانا اگلی نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ تو ان چیزوں سے یہ 3 اعمال آپ نے بتایا، ان سے گناہ معاف ہوتے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ایسے اور کئی باتیں ہیں جو احادیث میں آتی ہے، پوری تو میں نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن ہر وہ عمل جس کے کرنے سے قرآن اور سنت میں یہ آیا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ عمل کو کرنے کی میں اور آپ کوشش کریں۔ یاد رکھیں، چوتھا کام جو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیں، جس سے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یاد رکھیے، وہ یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب مشکلات ہم کو دیتا ہے اس میں صبر سے گزرنا، یاد رکھیں، اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آئیے حدیث دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، کسی مومن کو کوئی کانٹا چبھ جائے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، سمجھ رہے بات، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ اس کے درجات، کانٹا چھوٹا اور اس سے اوپر بھی کچھ ہوتا ہے، کہ درجات بلند کرتا ہے، کہ گناہ معاف کرتا ہے۔ آپ کو آپ کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی ہے اس پر اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ راستے جا رہے، کانٹا چبھا، آپ نے صبر کیا، آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ گھر میں آپ کے کوئی بیمار ہو گیا، آپ نے صبر کیا، تکلیف ہے نا، آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ خود بیمار ہو گئے اور آپ نے صبر کیا اللہ سے، اور اللہ سے اس کا اجر طلب کیا، آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کھیتی باڑی میں نقصان ہو گیا، پانی نہیں برسا، جو بھی ہوا آپ نے اس پہ صبر کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے اور آپ کے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہر کسی کی حالت الگ ہے، تکلیف الگ ہے، اس کے اعتبار سے کہ گناہ بھی معاف ہوتے اور درجات بھی بلند ہوتے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا کوئی تکلیف اگر آپ کو آئے، کبھی بھی جزا فضا، وہ رونا دھونا نہیں کرنا کہ میں ملا تھا کیا، میرا ہی گھر تھا کیا۔ ایسا ہوتا ہے، میں نے کئی بار دیکھا، جیسا کہ کسی گھر میں چوری ہوگی تو آپ نے کیا کہنا چاہیے؟ چلو تقدیر میں تھا، صبر کرو، اور جو بھی دنیاوی اعتبار سے کر سکتے ہیں، کس نے چرایا کیا، دیکھ یہ کام کرنا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پڑوس پہ لوگوں کے پاس اتنا مال ہے، ان کے پاس چوری نہیں ہوتی، ہمارے پاس ہی ہوتی۔ آپ نے کیا کیا؟ اجر نہیں ملیں گا آپ کو، آپ نے جزا فضا کر دی، رونا دھونا کر دیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ تقدیر کو برا بھلا کہنا شروع کرتا۔ کیسا کرتا ہے؟ ان کے 10 بچے، ایک بھی نہیں مرتا، ہمارا ایک کا مر گیا۔ اب تکلیف پہ آپ نے صبر نہیں کیا، آپ کو اجر نہیں ملیں گے۔ اگر آپ تکلیف پہ صبر کرتے، موت ہے، پریشانی ہے، پیسے کی کمی ہے، کھیتی باڑی میں کمی ہو گئی ہے نا، بہت چیزیں ہو سکتی ہیں، انسان مطلب ہر روز انسان کئی تکلیفوں سے گزرتا ہے، لیکن اگر اس پہ آپ یہ سوچ، کانٹا بھی چبھا یا اس سے بڑی کوئی تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ مومن کو اگر وہ صبر کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کرتا ہے، درجے بلند کرتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ آئیے جامع ترمذی کی روایت، اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کہا مومن پر مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اتنی آتی ہے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے روز قیامت جائیں گا تو اس کے نام عمل میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہیں گا، تب دنیا میں اللہ ختم کر دیں گا اس کے۔ مومن پر تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتی ہے، اور وہ اس کو صبر سے برداشت کرتا ہے، جب اپنے رب سے روز قیامت ملیں گا تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی رہیں گا نہیں، مطلب اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ کس وجہ سے؟ وہ تکلیف کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے، مجھے کوئی تکلیف آتی ہے، گھر میں بہت ساری تکلیفیں آتی ہے، عورتوں سے آپ پوچھیے ان کی تکلیفیں الگ ہے، آپ مردوں سے پوچھیے ان کی تکلیفیں الگ ہے نا، تو ہم اگر اس پہ صبر کریں اور اللہ سے امید کریں کہ اللہ اس کا اجر دیں گا ہم کو، تو اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند کریں گا، گناہ بھی معاف۔ یہ بات کو آپ ذہن سے رکھیں، بیماری، تکلیف، پیسے کی کمی اور کیا کیا نہیں ہوتا انسان، سب پہ بزنس کم ہو جاتا ہے کبھی، آپ صبر کریں، ٹھیک۔
آئیے پانچواں وہ کام جس کے کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ غلطی پر شرمندہ ہونا، اس سے بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا معلوم کو؟ غلطی کر کے تو بولتے چوری تو چوری، اس پر سینہ زوری، غلطی بھی کریں گے اور اپنے آپ کو سیدھا بھی رکھیں گے، ہاں کر لیے تو ہو گیا، تو سب کرتے، ہم نے کون سا نیا کیا، یہ ہم بولتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نادم و شرمندہ ہونا، یہ غلط ہوا۔ آپ راستے جا رہے تھے، کسی کو آپ نے مار دیا، کچھ ہوتا ہے چھوٹا انبن مار دیا، اور آپ شرمندہ بھی نہیں، لیکن اگر آپ فوراً کہتے یا اللہ غلط ہوا، یہ صحیح نہیں، شرمندہ ہو گیا، اللہ معاف کرتا ہے، کیونکہ آپ نے کیا کیا؟ وہ پہلی شرط پوری کر دی، دل میں نادم ہوئے آپ، یا اللہ غلطی، یا اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیے بہت بار ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے، کتنی غلطیاں دن بھر میں کر رہے، دیکھیے کتنے گناہ کر رہے ہیں، بندوں کے ساتھ غلطیاں کر رہے ہیں، مطلب ان کے ساتھ غلط کام کرے، اس سے گناہ میں ملتا ہے۔ اللہ کے حقوق میں کتنے ایسے کام دن بھر میں کرے جس سے آپ دیکھیے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، شرمندہ تو ہونا چاہیے کم از کم کہ مجھ سے کیا ہوا آج۔ میں انشاءاللہ عزیز ابھی پڑھ لوں گا اس کی قضا، لیکن میں کل سے کوشش کروں گا، ندامت بھی نہیں ہے، وہ دل میں تھوڑا سا جذبہ آتا ہے نا، وہ بھی ختم ہو گیا ہمارا، ہم کو ایسا لگ رہا ہو فرض نمازوں میں ایک ہے ہی نہیں نماز، ہمارے لیے معاف ہے وہ نماز، آپ سمجھ رہے، سمجھیے اس چیز تو ہم شرمندہ بھی نہیں خطا اور غلطیوں۔ آئیے شرمندہ ہونے سے، غلطی کرنے کے بعد اس کا احساس کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا ایک واقعہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورہ قصص کے اندر بیان کیا، جو کہ سورہ نمبر 28 اس کی آیت نمبر 15 میں بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اور ایک آدمی جو ان کی قوم سے تھا، اس نے آواز دی کہ موسیٰ میری مدد کرو، اس کی لڑائی ہو رہی تھی کس سے؟ قبطی قوم والے سے، وہ جو کاپٹک جو فرعون کی قوم سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے بیچ میں تاکہ جھگڑا چھڑائے، لیکن جب جھگڑا چھڑا رہے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ وہ قبطی کو دھکا مارا اور وہ مر گیا۔ آپ کا ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا، قتل کرنے کا نہیں تھا، صرف اس کو دور کرنے کا تھا۔ جیسے یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دو لڑ رہے تھے میں نے چھڑانے کیا ہو گیا، نہیں، جیسے یہ ہوا، حالانکہ عمدن نہیں مارا، عمدن مطلب جان بوجھ کے نہیں مارا، خطا ہو گئی، غلطی سے ایسا ہو، مطلب یہاں قتل تو ہوا، تو قتل خطا بولتے ہیں، غلطی سے ہوا، جیسا کوئی انسان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور دو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا دونوں کی نیت ایک دوسرے کو مارنے کی تھی؟ نہیں، لیکن قتل تو ہوا نا، ایک آدمی مر گیا اس کی وجہ سے، سمجھے آپ، عمدن نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو کوئی نیت نہیں تھی، خالی نیت تھی چھڑاؤ، لیکن مر گئے۔ جیسے ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ سنیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، قال هذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل تھا، ندامت ہے نہیں، یہ تو شیطانی عمل تھا۔ فوراً کہا، اور کیا کہا؟ انہ عدو مضل مبین، اور فرمایا اور کہا تو شیطانی عمل ہے، بے شک شیطان دشمن اور بھٹکانے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا اور کہا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اللہ فرماتا ہے، کہتا انہوں نے کہا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے تو ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ موسیٰ کیا ہوئے؟ سب سے پہلے دل میں نادم ہو کہ اللہ غلط، یہ شیطانی عمل، ہم لوگ خطائیں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی دل کے اندر ندامت نہیں آتی، ویسی زندگی چالو ہے، پوری زندگی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ کیسے ہوں گا؟ یاد رکھیے، گناہ جمع ہوتے جائیں گے، اور گناہ کا جمع ہونا کیسا ہے معلوم آپ کو؟ گناہ ایک چھوٹی سی چنگاری ہے، لیکن وہ چنگاریاں جب جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو کیا بن جاتی ہے؟ ایک بڑی آگ بن جاتی ہے۔ جی آپ، گناہ ویسی جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہوتے ہوتے اور آگ بن جاتے ہیں، اور کس کو جلاتے ہیں؟ میرے اور آپ کی نیکیوں کو بھی جلا دیتے ہیں، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف گناہ نہیں ہوتے، وہ نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں، نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، جیسا کہ شرک ایسا گناہ ہے جس سے آپ کتنی اچھی نیکیاں کریں سب برباد ہو جاتی ہے نا۔ تو ایک ہوتا ہے گناہ جو گناہ ہوتا ہے، دوسرا ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو خود گناہ ہوتا ہے اور نیکی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا فوراً کیا کرنا؟ ندامت، اے اللہ خطا ہو، اے اللہ غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، ندامت ہو، اللہ دیکھیے ہم کو معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ آئیے چھٹا وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے انسان کے، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہوں سے ہم بچیں گے تو اللہ صغیرہ گناہ ہمارے معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں؟ کبیرہ گناہ یاد رکھیے وہ گناہ ہے کہ تعلق سے علماء لکھتے ہیں، یا تو قرآن نے اس کے بارے میں کوئی سزا سنائی، جیسا کہ زنا کرے تو کوڑے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا، جس بھی گناہ کے بارے میں سزا سنائی گئی وہ کبیرہ ہوا۔ جس گناہ کے بعد یہ کہا گیا کہ توبہ لازم ہے تو وہ بھی ہوا کبیرہ گناہ۔ جو بھی گناہ کے بعد یہ کہا کہ اس کے لیے توبہ لازم ہے، وہ بھی ہوا کبیرہ گناہ۔ تو کبیرہ گناہ یاد رکھیے، اس کی فہرست ہے، کمپلیٹ تو نہیں، فہرست ہے، کلیہ الکبائر بول کر ایک کتاب بھی ہے، کبیرہ گناہ اس کے اندر جمع کیے گئے کہ کبیرہ گناہ کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنا یاد رکھیے، اس سے ہمارے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ کے تعلق سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہم چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ ہمارے والد نے کتاب لا لی، کتاب تھی دینی کتاب، اب شوق تھا پڑھنے کا،
اور گھر میں اردو بھی سیکھ لی تھی ہم لوگوں نے، انگلش میڈیم سے تھے لیکن اردو بھی سیکھ لی تھی. تو جب وہ کتاب آئی تو فوراً باب مطلب اس کے الگ الگ اسباق میں دیکھنے لگا. تو میں نے کبیرہ گناہوں کا چیپٹر کھولا. اب ہم جو بچے ہونے کے ناطے ایسا ذہن میں تھا، کبیرہ گناہ کے چیپٹر میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی جو ہم کہیں نہیں دیکھتے ہوں گے، خطرناک خطرناک باتیں جو کہیں سماج میں نہیں ہوتی. اب جب وہ چیپٹر کھولا تو اس میں لکھا نماز کا چھوڑنے والا. بولے تو سب کرتے. اب سمجھ رہے کبیرہ نماز کا چھوڑنا، فرائض کا چھوڑنا کبیرہ گناہ نہیں، یاد رکھ. نماز کا چھوڑنا، چغلی کا کرنا، غیبت کا کرنا، تو ہم نے تو سب کر رہے. آج کون سا آدمی اس سے بچا ہے؟ اچھے اچھے مجلسوں میں چغلیاں اور غیبتیں ہوتی، مطلب دیندار طبقہ دینداری کے اعتبار سے چغلی غیبت کر رہا ہے، عام لوگ عام اعتبار چغلی اور غیبت کر رہے ہیں، کوئی بچنا نہیں اس سے. یاد رکھ مطلب کچھ لوگوں نے تو یہ کبائر کو زندگی جینے کا طریقہ بنا لیا. تانے دینا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسمیں کھانا. یہ بزنس میں کرتے نا، اللہ کی قسم یہ اتنے میں جھوٹی قسمیں کھانا، یہ کامن. اور الکبائر کتاب یاد رکھیے، اس میں نے دیکھا 70 گناہ جو ہے امام ذہبی نے جو گنائے ہیں. تو اس میں نے دیکھا، اس کو پڑھا تو 35 سے زیادہ گناہ صرف انہوں نے زبان سے ہونے والے گناہ لکھے. اتنے زیادہ گناہ ہوتے ہیں زبان سے. اس لیے حدیث میں نا جو زبان کی گواہی دیتے کہ اس کا غلط استعمال نہ کیا، اور شرمگاہ کی گواہی دیتے اس سے گناہ نہیں کیا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دی کہ میں اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دوں گا. سمجھے آپ بات؟ لہذا کبیرہ گناہوں سے بچنا. آئیے اللہ کیا فرماتا قرآن میں. اللہ فرماتا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئات. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرو. تو کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے. کبیرہ گناہ کیا ہے جانیے پہلے، اور ان سے بچنے کی کوشش کریں. ہمارے سماج میں کبیرہ گناہ بہت عام ہے. کبیرہ گناہ مطلب نشہ آپ دیکھیے، جھوٹ بولنا آپ دیکھیے، ظلم کرنا آپ دیکھیے، زیادتی کرنا آپ دیکھیے، اتنا عام ہے جس کی کوئی کیا. اور کبھی کبھار اس کو زندگی جینے کا طریقہ بھی سمجھا جاتا ہے. معلوم، زندگی جینے کا طریقہ ایسا سب جگہ ہوتا ہی ہے. ایسا ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگ اگر کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس مثال کو سمجھیں گے. اب کھیت ہوتا ہے تو کھیت کی کوئی باؤنڈری وال نہیں ہوتی عام طور سے. گھر کی باؤنڈری والے، مسجد کی باؤنڈری والے، کھیت کی نہیں ہوتی. کھیت میں کیا کرتے ہیں دونوں لوگ ایسا لا کے بیچ میں کچھ تو بھی ایک اونچا بنا دیتے، اس کو مراٹھی میں بندارا بولتے ہیں ہمارے پاس. آپ لوگ کیا بولتے ہیں نہیں معلوم. دو کھیت کے بیچ میں کبھی اس پہ جھاڑ بھی لگا دیتے آپ، تب سے معلوم ہوتا ہے یہ اس کا کھیت اور یہ میرا کھیت. جہاں وہ جھاڑ وغیرہ نہیں ہے تو لوگ میں نے دیکھا آئی ڈی سے کیا کرتے ہیں، کھیتی کرتے ادھر کی مٹی لا کے ادھر ڈال دیتے. اور جب ہم چھوٹے تھے ہم کو اندازہ نہیں ہوا. ایک دن ایک صاحب بولنے لگے ہمارے دادا کا کھیت 1 ایکڑ تھا، بولے اب الحمدللہ 1.5 ایکڑ ہو گیا. میں نے بولا اچھا آپ نے آدھا ایکڑ خرید لیے کیا؟ خرید نہیں، بولے ادھر کا بندہ رہا، ادھر کا بندہ رہا، ادھر کا ہر سیزن میں گھستے گئے، بولے ہم ادھر ادھر. الحمدللہ اب کھیت ہو گیا 1.5 ایکڑ. آپ سمجھے وہ باؤنڈری کو کیا کرے، کھیتی کرتے لائے مٹی کو ادھر ڈال دی. اب مٹی ڈالے تو پورا 1 ایکڑ اپنا ہو گیا. پھر اگلی کھیتی میں لائے اور مٹی ادھر ڈال دی. اب وہ چلا رہا بیچارہ دوسرا، جھاڑ لگانے کو اس کو ٹائم نہیں ہے کہ باؤنڈری لگائے. تو کیا کرتے ایک دوسرے کی زمینوں کو، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. میں نے اتنی مثال دی آپ کو، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا. اس کا کام نہیں تھا کہ محنت کر کے زمین کو بڑھانا. تو بولتے زمین بڑھ رہی میری، محنت سے بڑھا رہا، محنت سے بڑھ رہی ہے زمین. یہ حرام ہے لیکن یہ محنت کہ کسی کے باؤنڈری کو آپ کراس کریں اس کا کھیت لینے، تو یہ بہت ہوتا ہے. بازو والا آدمی آیا نہیں 2-4 مہینے 1 سال کہیں باہر چلے گیا، کی کھیتی پڑی بولتے اس کو. کیا بولتے تو خالی کھیت، مراٹھی میں پڑی بولتے اس کو، خالی پڑی ہوئی. فوراً دیکھا موقع اور گھس گئے اس کے اندر، اپنی کھیتی لگا دی. 7/12 میں جا کے 7/12 معلوم آپ کو اس زمین کے پیپر کو مہاراشٹر میں 7/12 کا نمبر ہے وہ، جس میں کیا ہوتا آپ یا تو مالک ہے تو آپ کا نام ڈال سکتے، یا تو آپ کھیتی کرے بٹائی سے تو بھی آپ کا نام جاتا اس کے اندر کہ میں کھیتی کر رہا اس کی کھیت میں، تو فوراً نام ڈال دیتے. سمجھے آپ؟ ہو گیا بولے اپنا کھیت. تم گئے ہوئے تھے 1 سال کہاں تھے. قرآن و سنت کے مطابق کوئی آدمی 100 سال بھی کھیت میں نہیں رہا نا اس کے، تو کھیت اس کا ہی رہتا 100 سال بھی. اور اگر کسی گھر میں آپ کرائے سے رہے 1000 سال بھی نا تو وہ گھر اس کا ہی رہتا. سمجھے آپ بات؟ تو نہیں ہمارے پاس ویسا نہیں. کھیتی کرنا شروع کیے بٹائی سے نام ڈال دیا. یہ تو سب کرتے نا. اب یہ سب کرتے تو یہ تو کبائر میں تھوڑی آنے والا، یہ تو چلنے والا کام. شریعت میں بہت بڑا گناہ. کتنا بڑا گناہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص 1 بالش زمین، 1 بالش بولے تو عام طور سے اس کو بولتے ہیں ایسا یہاں سے یہاں، وہ 9 انچ کا بھی ہوتا، کسی کا 10 انچ کا ہوتا ہے. رف ایسا 1 ہاتھ زمین 1 بالش. تو پہلے ایسی زمینیں ماپتے تھے. 1 بالش زمین مطلب اتنا لے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمین کے وزن کے برابر کا توق لٹکائیں گا. توق کڑا 7 زمین. سر کتنا لے رہا ہے وہ 1 بالش. تو آپ تو آدھا ایکڑ بڑھا لیے، دوسرے کے 2 ایکڑ لے لیے. کہ دادا کی زمین پہ جو بیچارہ اس کے بچے پریشان ہیں بھوک سے، اور آپ نے یہ بہت کامنلی میں نے دیکھا کھیتی میں ہوتا. کتنے فتنے پھسا ہوتا. چلتے چلتے کسی کی فصلوں میں سے اٹھا کے یوں ہی کھا لیا بغیر اجازت.
مطلب ہم اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے. کسی سے ادھار لیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے، بیچارہ مانگتے پھر رہا آپ کے پیچھے، تو کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ ہمارے معاف کر دیں گے. یہ بڑی بات. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آپ نے اناج کے اندر ہاتھ ڈالا تو اناج گیلا تھا. گیلا تھا وہ. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا کل رات بارش ہوئی، گیلے اناج کو نیچے ڈال دیا، سوکھے اناج کو اوپر ڈال دیا. کا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. سمجھا؟ تو کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ کا وعدہ ہے صغیرہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر. ہم کوشش کریں کبیرہ گناہ کیا جانے اور اس کو اپنے زندگی سے نکالے، تو آپ دیکھیے ہمارے اپنی فائدہ ہے کہ آخرت میں صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. چلیے آئیے، ساتواں وہ کام جس سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے وہ کیا ہے؟ مومنوں کے لیے دعا اور استغفار. مطلب ہمارا کسی کے لیے دعا اور استغفار کرنا یاد. یہ بڑی اہم چیز ہے، مطلب مومنوں کے لیے استغفار کرنا. آئیے سنیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا کتنا بڑا عمل، کتنا بڑا عمل. سنیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو داؤد کی روایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلم فوت ہو جاتا ہے، لیکن یہ توحید پرست ہونا شرط یاد رکھیں، حدیث میں نہیں لفظ لیکن میں سمجھانے کے لیے توحید پر ہونا کنڈیشن. اگر کوئی مسلم موحد جس کو کہیں گے توحید پرست مر جائے اور اس کے جنازے میں 40 توحید پرست شامل ہو جائے، 40 توحید پرست لوگ اس کے جنازے میں، 40 ایسے آدمی جو جس کا جنازہ پڑھ لے جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے مطلب توحید پر، تو اللہ اس میت کی حق میں ان کی سفارش، وہ جو نماز جنازہ کے ذریعے سفارش کر رہے ہیں، دعا ہے، قبول کر لیتا، مطلب اس کی مغفرت کر دیتا. 40 توحید پرست لوگ اگر ایک انسان جو توحید پر ہو اس کے جنازے میں شامل ہو جائے، اور جنازے کی نماز کیا ہے؟ کسی کے لیے دعا ہے، یاد رکھ وہ دعا ہے، ایسا کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے، مطلب نماز میں جنازے کی نماز دعا کی قبول کرتا ہے، اس کو معاف کر دے. اب ہمارے پاس اس میں بھی بڑی گڑبڑ ہے معلوم. ایک مرتبہ میں کسی کے مطلب نماز جنازہ اس کے لیے دعا ہے، اس کے لیے جو مر گیا. ایک مرتبہ ہم نماز جنازہ میں شامل ہو گئے، ایک صاحب بڑی شخصیت تھی، ٹھیک ہے، کیا ایک صاحب اٹھے، انہوں نے اعلان سنی کیا کہا کہ یہ تو جنتی تھے ہی، یہ تو تھے ہی، مطلب اب جو آپ کو دعا کرنا تھی بولے یہ کسی کے درجات بلند ہو، مطلب جنتی تو یہ پہلے سے تھے، یہ نماز جنازہ ان کو فائدہ نہیں دیتی کچھ بھی، اب دعا یہ کرو کہ جنتی تھے اب تم کو کیا ملے؟ جنت میں اعلیٰ مقام. ایک اور انتقال میں مطلب لوگوں کو نماز جنازہ معلوم ہی نہیں، اس کے لیے دعا جو مرا انہوں نے تو حد کر دی. انہوں نے کیا کہہ دیا؟ نماز جنازہ ہوئی، ایک صاحب اٹھے، کہا یہ جو نماز جنازہ ہم نے پڑھی ہے اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے بولے، لیکن ہم میں سے سووں اور ہزاروں کی بولے مغفرت ہوگی اس کی وجہ سے. ہوتا ہے نا، دیکھیے شہر کی شخصیتیں ہوتی بڑی بڑی صدر قاضیاں ہیں، تو اب کامنلی سب لوگ ہوتے ہیں، سب جماعت کے لوگ تو جاتے ہیں. انہوں نے نیا اعلان سننے کو ملا، انہوں جنتی ہو گئے پہلے سے، ان کو معلوم ہو گیا ان کی وجہ سے ہماری مغفرت ہوگی. ایسا کہیں نہیں سنا میں نے کہ نماز جنازہ پڑھ کے ہماری ہوگی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جنہوں نے پڑھی، یہ نہیں کہا کہ ہماری مغفرت ہوگی اس کی وجہ سے. کہیں بھی روایت میں نہیں کہ صحابہ نے کہا ہماری مغفرت ہوگی، ہم نے پڑھ لیا، تو انہوں نے یہاں کر دیا. تو نماز جنازہ کیا ہے؟ حدیث کیا بتا رہی؟ اس کے لیے دعا ہے، سفارش ہے. تو 40 لوگ ایک توحید پرست کے نماز جنازہ میں چلے جائے اور اس کے لیے دعا کرے جو نماز میں کرتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے، اس سفارش کو، اور اس کے گناہ، اس کی مغفرت کرتا ہے. مغفرت مطلب گناہ معاف. اتنی بڑی بات ہے نا. تو توحید کی عظمت بھی پتہ چلی اور توحید پرست لوگوں کا مقام بھی پتہ چلا کہ ان کی سفارش اللہ 40 جمع ہو جائے ایک میت کے لیے تو قبول کرتا. بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے. تو توحید پر ہونا اصل ہے. مشرک کے لیے ہمارا استغفار قبول نہیں ہوتا ہے. اور یہ بات صحابہ کے عمل سے بالکل ملتی ہے کہ مومن کا استغفار مومن کے لیے قبول ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر بار جب بھی کسی کی خبر آتی موت کی، کسی کو یاد کرتے اس کے لیے استغفار کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے نماز جنازہ میں نہ بھی جائے، کسی خبر ملی اس کے لیے استغفار کیا کرے. اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، رحم کرے. وہاں پاس ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے جب کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو ہمارے لیے ہوا نا، ہم نے اپنے آپ کو یاد دلایا ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف واپس جانا ہے. میت کو کیا ملا؟ اس میں آپ کو پڑھنا پڑے گا میت کے لیے اللہ مغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کو معاف کرے، اس کی مغفرت. اردو میں بولی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اس کو معاف کرے، क्षमा کرے اور اس کی مغفرت کرے اور اس پہ رحم کرے. سمجھے آپ؟ تو یہ بولنا چاہیے. تو ہم لوگ عام طور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، اس سے تو ہم نے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف جانا ہے. لیکن اس کو کیا ملا؟ اس کے لیے بولنا چاہیے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کی رحم کرے. ایسا مرد ہو تو اللہ مغفر لہ وارحمہ، عورت ہے تو اللہ مغفر لہا وارحمہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تو مومنوں کا استغفار مومنوں کے لیے، مومنوں کی دعا مومنوں کے لیے، اس سے بھی بڑے فائدے ہوتے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح 8واں وہ عمل جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے جو میت نے کیا
اس عمل کو لے کے اب آگے چلے جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے گناہوں میں کمی بھی آ سکتی ہے. میت نے جو کیا اس کو آگے لے کے. صحیح مسلم کی روایت دیکھی کیا ہے, جب انسان مر جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, مطلب اب اس کا کوئی بھی عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا ہے, مگر 3 چیزوں کا فائدہ اس کو ہوتا ہے. کیا کیا چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, موت کے بعد ہی فائدہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے یاد رکھیے, صدقۃ جاری. 3 چیزوں میں پہلی چیز ہے جو اس نے ایسا کام کیا جو صدقہ جاریہ تھا, ایسا صدقہ جو اس کے بعد بھی چلتا رہے, لوگ اس سے فائدہ اٹھائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, مسجد بنایا, مدرسہ بنایا, سڑک بنایا, بورنگ کھدا دیا لوگوں کے لیے, کنواں بنا کے چلا گیا, جھاڑ لگا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے سڑک وغیرہ کے اوپر. کچھ بھی ایک چیز اس نے کیا تو اس کا اجر ملے گا. کب تک؟ جب تک وہ چیز کو لوگ فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد نافع علم, ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے, اس کا بھی اجر اس کو ملتا رہے گا. اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے, آگے مطلب نیک اولاد دعا کرے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے, اس پر رحم کرے, اس کی جنت میں وہاں درجات کو بلند کرے, اس کے لیے سوال جواب میں آسانی کرے. وہ تو شروع سے مطلب آخر تک ہر مرحلے کے لیے آپ دعا کریں تو دعا کریں. تو یہاں جو ہم کو ملا میت کے لیے جو ہمارے بچوں کہیں گے, میت کے لیے ایسا عمل کرنا یاد رکھیے جو اس نے کیا, یا تو اس کے عمل کو بڑھانا یا تو پھر دعا کی شکل میں جو آخری نقطہ ہے اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرے. تو میت کے لیے کیے گیا عمل یاد رکھیے ہے. لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری, وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس لوگ کیا کرتے ہیں, میت کے نام سے نماز پڑھتے ہیں, میت کے نام سے قرآن پڑھتے ہیں. دیکھیے وہ چیزیں جو بتائی گئی عبادت میں صرف وہ چیزیں ہی میت کو ملتی ہے. باقی صدقہ خیرات پیسہ خرچ کرنا وہ تو ایک الگ بات ہے, تو عام ہے. جیسا اس کے پیسوں سے کھانا کھلا دیا, اس کے پیسے غریب کو دے دیے, اس کے پیسے صدقہ دیے, اس کے وعدوں کو آپ پورا کو الگ ہے. لیکن عبادتوں میں صرف وہ عبادتیں اس شخص کو مل سکتی ہے جو ثابت ہے کتاب و سنت سے کہ اس کا اجر ملتا ہے. تو میت کو عبادتوں میں کون کون سی عبادتیں آپ پہنچا سکتے ہیں یاد رکھیے, کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ یاد رکھیے, کیونکہ وہاں پر نماز بھی پڑھتے, قرآن پڑھتے, نماز قرآن کا اجر اس کو نہیں ملتا. کیا کیا مل سکتا ہے اس کو اجر مل سکتا ہے کہ نظر کے یا اس کے رمضان کے اگر کوئی روزے چھوٹے ہو تو اس کے وارث کو رکھ سکتے ہیں, اس کا اجر, یہ عبادت کا اجر ملتا ہے. اس کے بدلے میں حج کرنا یا اس کے بدلے میں عمرہ کرنا, اس کا اجر اس کو ملے گا. اگر میت مری تھی اور سال بس گزرنے پہ تھا اور اس کی زکات ادا نہیں ہوئی تھی, آپ اس کی زکات ادا کر دیں, اس کا اجر بھی انشاءاللہ اس کو ملے گا. میت کے کچھ وعدے تھے لوگوں سے کہ ان کو پیسہ دوں گا, فلاں کروں گا, ان وعدوں کو آپ پورا کرتے ملیں گا. لیکن ہم لوگوں نے کتنی عبادتوں کو شامل کر دیا, جیسے کہ نماز کا پڑھنا, قرآن کا پڑھنا, ٹھیک ہے, میت کے نام سے مخصوص دنوں میں یہ تصور رکھ کے کھانا کھلانا کہ میت کو اس دن ملتا ہے, 10ویں دن, تیسرے دن کبھی کچھ لوگ کرتے ہیں, 20ویں دن کرتے ہیں, اور 30ویں دن اور 40ویں دن. آپ کے ہوتا ہے کیا ایسا کچھ یہاں پاس؟ ہمارے پاس تو کامن ہے. پھر سال کو سال بھی کرتے, ایک دن آتا سب لوگ جمع ہوتے, اس کو نام لے کے یاد کرتے, بہت اچھا تھا, اور اس کے نام سے سب کھاتے, برسی بولتے, برسی ایوری ایئر یاد کرتے اس کو, ہر سال کی اب یاد کرو ان کو مر گئے, اور سب خوب کھاتے. برسی کا کھانا اور شادی کھانے میں تھوڑا سا فرق رہتا بس. جب برسی کھانے میں وہ ایسی چیزیں نہیں ڈالتے جیسے چمک دمک کو کھانے پر سادہ رہتا, روٹیاں بھی تھوڑی سی الگ ڈیزائن کی اس میں بناتے ہیں. یہاں تک کہ ہم چھوٹے تھے تو برسی کی کھانے کے رکھے بھی آتے تھے, لیکن وہ سادے کاغذ کے آتے تھے, شادی کے رکھے جو چمکی سے آتے تھے, تو اس کا ایک پورا فنکشن ہوتا تھا. یہ سب چیزیں غریبوں کا آپ کھانا کھلا, انشاءاللہ اس کا جنم. تو عبادتیں جو بدنی ہیں وہ مخصوص ہے, جو بتائی گئی قرآن و سنت میں, اس کے علاوہ نہیں ملتی یاد رکھیں. لہٰذا میت کے لیے عمل کرنا. 9واں پوائنٹ یاد رکھیے, میت کو جو فائدہ دیتا ہے یاد رکھیے, جس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. میت کو نہیں, ہمیں جس سے گناہ معاف ہوتے وہ ہے شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے سفارش کرنا. کب؟ روز قیامت, جو شفاعت کبریٰ بھی کہلاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انسانوں میں اللہ کے پاس سفارش کریں گے, لیکن سب سے پہلے کون کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت روز قیامت جو ہے نصیب فرمایا دے. اور یہ شفاعت کبریٰ ہے, یہ بڑی شفاعت ہے, اور آپ کی شفاعت سے ہی سارے معاملات شروع ہوں گے. اور اس کے پیچھے بہت لمبا واقعہ ہے, یہ کیسی ہوں گی شفاعت, کب شروع ہوں گی, اجازت کیسے ملیں گی, کہاں سے شروعات ہوں گی. اور اگر وہ روایت کو آپ پڑھے, وہ بخاری میں بھی آتی ہے, صحیح مسلم میں بھی آتی ہے, بہت بڑی حدیث ہے, میں اس کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے, اس کو آپ ضرور پڑھیے. اس سے آپ کو پورے آخرت میں جو بدعقیدگیاں ہیں شفاعت کے تعلق, سفارش بولتے ہیں, نبی کے وسیلے سے جنت میں جانا, دامن پکڑ کے چلے جانا, تو اس کے تعلق سے اگر وہ حدیث کو آپ پڑھ لیں, پورے ڈاؤٹ نکل جائیں گے انشاءاللہ. دماغ ایک دم کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے اور کیسی ہونی ہے. ہمارے پاس تو ہر گناہگار یہ بول رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نبی میں کو لے کے چل جائیں گے. لیکن وہاں آپ اگر وہ حدیث پڑھیں گے تب پتا چلیں گا یہ شفاعت یا سفارش کس کے لیے, کب اور کیسے شروع. پہلے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. آئیے سنی حدیث کس طرح سے, صحیح مسلم کی روایت ہے, ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی تھی, تو ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی. ہر نبی کی ایک دعا جو اللہ قبول کرتا تھا, ہر نبی نے اس دعا کو کیا کر لیا, دنیا میں مانگ لیا. اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے باقی رکھا.
میری دعا قیامت کے لیے باقی آپ فرما رہے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ میں امت کی سفارش کے لیے اسے چھپا کر رکھا ہے میں نے، تو یہ سفارش اس کے حق میں قبول ہونے والی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ ہر نبی کی ایک دعا ہے جو قبول ہوتی ہے، اور میری بھی ایک دعا ہے جو قبول ہونے والی ہے، لیکن میں نے اس کو چھپا کر مطلب اٹھا کر رکھا ہے۔ میں اپنی امت کے حق میں وہ دعا کروں گا سفارش کی، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گا، لیکن وہ دعا کس کے حق میں قبول ہوں گی؟ صرف جو جس نے شرک نہ کیا ہو۔ دیکھیے تمام چیزیں توحید پر ہے، یاد رکھیں، ہر چیز کا انحصار توحید پہ یاد رکھیں۔ توحید بہت عظیم نعمت ہے، یاد رکھیں، جس کو یہ نعمت مل گئی آپ یاد رکھیے اس کو سب کچھ مل گیا، یاد رکھیں کہ دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ ایک حدیث سنیے، روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے لوگ صرف اتنا جانیں گے، لا الہ الا اللہ۔ ابا نے کہا صرف لا الہ الا اللہ، تو کہاں سب ان کو اتنا یاد، مطلب ان کو نماز روزہ قرآن سب بھول چکے ہوں گے، وہ ان کو خالی کیا یاد ہوں گا؟ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ نے کہا یہ لا الہ الا اللہ سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو کہا یہ ان کے مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ بڑی عظیم چیز، توحید بڑی عظیم، لا الہ الا اللہ توحید بڑی عظیم چیز۔ آئیے دوسرا واقعہ سنیں، حدیث کو بالکل عام الفاظ میں حدیث بطاقہ بولتے ہیں۔ بطاقہ بولتے ہیں وہ آئی ڈی کارڈ ہے، چھوٹے سے پرچے پیپر کو بولتے ہیں عربی میں، جس سے وہ آئی ڈی وغیرہ سعودی وغیرہ آپ گئے ہوں گے تو وہ بطاقہ رہتا ہے، آپ کا آئی ڈی رہتا ہے، شناختی کارڈ بولتے ہیں اس کو اردو میں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس میں توحید کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اللہ کو ایک ماننا اور شرک نہ کرنے کا جو ہے پتہ چلتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حدیث میں آپ سے فرماتے ہیں ایک شخص ہے وہ اللہ کے پاس آئیں گا، اس کے گناہوں کے 99 دفتر کھلے ہوں گے، رجسٹر، اور جہاں تک نظریں جائیں گی وہاں تک گناہ ہوں گے اس کے، اور اس کے نیکی اتنی کم ہوں گی کہ ایک چٹھی پہ لکھ کر بطاقہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اتنی چٹھی پہ بطاقہ ہاتھ میں۔ اللہ حساب کتاب کریں گے، سب بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، نیکیاں تولی جا رہی تو زیادہ بھر رہی جا رہے، سب جا رہے، اللہ کہیں گے ناانصافی تو آج ہونے والی ہے نہیں، تولنا تو سب کا ہے۔ اس کا وہ بطاقہ نیکی کا لے کر سیدھے پلڑے میں رائٹ ہینڈ سائڈ میں رکھ دیا جائیں گا، اور اس کے گناہ کو الٹے پلڑے میں رکھا جائیں گا، اس کا سیدھا پلڑا جھک جائیں گا، چونکہ وہ تھا لا الہ الا اللہ، وہ توحید پر جھک جائیں گا۔ توحید بڑی بڑی جس کو کہیں گے ایک بڑی عظیم چیز ہے، یہ نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ شرک سب سے زیادہ نحوست اور خباثت والی چیز، یہ دنیا اور آخرت کے قوموں کا بیڑا غرق کر دیتے۔ تو بہرحال یہاں بھی شفاعت کس کو ہونے والی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جس نے شرک نہ کیا، اور یہاں دعوے دار سب سے زیادہ کون ہے؟ جو سب سے بڑا مشرک ہے، وہ بڑا مجھے ہونے والی، مجھے ہی ملنے والی، آپ سمجھ رہے؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ وجہ بننے والی گناہوں کے معافی کی، چونکہ اس کے ذریعے تو جنت میں آئیں گے۔ چلیے آئیے 10ویں چیز جو کرنے سے گناہ معاف ہوتے، یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ رحمت الہی، اللہ کا بندے پر رحم کرنا۔ دیکھیے گناہوں کے مٹنے کے دو طریقے، اللہ جو گناہوں کو مٹاتا ہے دو طریقے سے مٹاتا ہے، اور یہ اس کا فضل ہے، یاد رکھیے۔ دوسرے مذہبوں میں تو ایسا بولا جاتا ہے ان کے گناہ کر لی تو مٹتے نہیں بیچارے کبھی، لیکن ہمارے پاس کیا گناہ مٹتے دو طریقے سے، پہلا اللہ سیدھے معاف کر، گناہ مٹ جاتا ہے، اور دوسرا اللہ سزا دے پھر معاف کر، یہ بھی تو اس کا فضل ہے نا، سزا دے کے معاف کر رہا ہے، ہمیشہ کی جہنم سے نکالنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، سیدھے معاف کرتا ہے اور سزا دے کر معاف کرتا ہے، سمجھا بات؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو لوگ جنت سیدھے چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ جہنم جا کے آئیں گے نا، جو سیدھے جائیں گے وہ کون ہوئے؟ جو بغیر حساب کتاب کے، یا جن کا حساب کتاب لیکن نیکیاں زیادہ بھری، وہ چلے گئے۔ لیکن جو جہنم ہو کر آئیں گے ان کے جس پر ایک نشان رہیں گے، جس سے پتا چل جائیں گے کہ یہ جہنم سے ہو کر آئے، سیدھے نہیں آئے ہوئے جنت، اپنے گناہوں کی سزا بھگتے پھر جنت میں آئے، جہنم ہو کر آئے۔ تو لوگ جب ان کو دیکھیں گے تو جہنمی جہنمی کہیں گے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن یہ جہنمی ان کو نیچا دکھانے نہیں بولیں گے، ان کو یاد دلائیں گے کہ اللہ کا تم پر فضل، تم وہاں سے نکل کر یہاں آئے ہو، تو الحمدللہ، سمجھا بات؟ تو دو طریقے سے معاف کرتا اللہ تعالیٰ، سیدھے معاف اور جہنم ہو کر لوگ آئیں، یہ اس کا فضل ہے۔ یہاں رحمت الہی کے ڈھانپتے ہیں، کیا معنی آپ سنیے، رحمت الہی کیسے مغفرت کا ذریعہ بنے گی، یاد رکھیے اللہ کیسے معاف کریں گا۔ تو آئیے حدیث بخاری کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا۔ کوئی انسان عمل کر کے یہ نہ سوچے اب تو جنت میں جانا میرا حق ہے، کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا بھی عمل آپ کو نجات نہیں دیں گا؟ کسی کا عمل نجات آپ کہتے کہ آپ کا بھی؟ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اپنی عمل کی وجہ سے نجات نہیں پاؤں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانک نہ لے، جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانک نہ لے تو میں بھی نجات نہیں پا سکتا۔ تو پتہ چلا ہمیں نیکیاں کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، جو وجہ بنے گی رحمت الہی کی، لیکن بغیر رحمت الہی کی اعمال کی بنیاد پر نہیں جائیں گے تو اللہ کی رحمت ڈھانک لیں، کہاں مجھے بھی نہیں ہوں گی جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانک نہ لے۔ اپنے عمل میں درستی اختیار کرو،
اور حتی الامکان درستگی کے قریب رہو، اور صبح و شام اور کسی قدر رات کو عبادت کرو، اور اعمال میں میانہ روی، بہت زیادہ بھی نہیں بہت کم بھی نہیں، میانہ روی اختیار کرو، اور اپنے مقصد کو تم پھر پالو۔ مطلب یہ کام کرتے رہو، مسلسل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے خوش ہوں گا اور رحمت الہی تم کو ڈھانک لیں گے۔ آپ سمجھ رہے نا یہ بات کیوں کہی گئی؟ کوئی یہ نہ سمجھے اب رحمت الہی ہے تو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، عمل کرنے کی کیا ضرورت، رحمت الہی ڈھانک نہ لے، لیکن آپ نے بتایا پھر کیا کرو، جتنا ہو سکتا ہے اتنا عمل کرو، صبح نماز پڑھو، شام نماز پڑھو، ہو سکے تو رات میں نماز پڑھو، اور عمل کے سب سے درست کی مطلب احسان کے درجے تک پہنچو، جتنا ہو سکتا ہے اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرو، تم انشاءاللہ نجات پالو، مطلب اللہ کی رحمت تم کو پھر ڈھانک۔ لہٰذا رحمت الہی بڑی اہم، اور رحمت الہی سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے چاہے ہم کتنے ہی گناہ گار ہوں۔ ایک مشہور واقعہ ہے صحیح مسلم کا، ایک شخص تھا، اس نے لوگوں سے اپنے بچوں سے وصیت کی جب میں مروں تو مجھے جلا دے، اور جلا کے میری راہ کو الگ الگ پھونک دینا۔ اس کے بچوں نے، اس کے، یہ پرانی بات ہو رہی کسی ہم سے پہلے کے لوگ، اس کے بچوں نے کیا کیا، اس کو جلا کے اس کی راہ جیسا اس نے پھونک دیا۔ اللہ نے اس کو فوراً اپنے حضور جمع کر لیا۔ کہا ہے میرے بندے ایسا کیوں کیا تھا تم، یہ کیوں بول کے آیا تھا کہ مجھے جلا دے؟ کہا اللہ میں ڈرتا تھا، کیونکہ میں نے اتنے گناہ کیے تھے، میں ڈرتا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ کہا، لیکن میں ڈرتا بھی تھا تیرے عذاب سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کی مغفرت کر کو معاف کر، سمجھے آپ؟ تو رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا ہے، ہاں ڈر بھی اپنی جگہ رکھنا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس پہنچے جو بہت بیمار تھے، موت کے قریب۔ آپ نے پوچھا کیسا لگتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ کہا ہاں جو ایسے مرا خوف اور امید کے بیچ میں وہ حق پر ہے، مطلب وہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ اصل موت ہے۔ مطلب انسان خوف بھی کرے کہ اللہ پکڑ نہ لے گناہ، امید بھی اللہ انشاءاللہ معاف کرے گا۔ لہٰذا رحمت الہی سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور زندگی میں جتنے اعمال زیادہ سے زیادہ کر سکتے کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ کی رحمت پھر ہمیں ڈھانک لے اور انشاءاللہ عزیز ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو یہ 10 اعمال تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھو، جس سے گناہ میرے اور آپ کے انشاءاللہ عزیز معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی میں نے بات بتائی تو شروع میں کیا دیا تھا، جب میں نے یہ لیکچر آپ کے سامنے رکھا تو میں نے آپ کو دعوت نہیں دی کہ گناہ کرو، جو ہو جاتے ہیں اس کو معاف کرنے کا طریقہ بتایا تو بولیں گے مولوی صاحب نے اچھا بتا دیا، اب گناہ کریں گے اور آخر میں اپن یہ سب کر لیں گے جو بتایا گیا۔ نہیں، اس سے نہیں ہوتا، لیکن انسان ہے، 1000 بار بچنے کے بعد بھی گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، نظروں کا گناہ، ہاتھوں سے گناہ، زبان سے گناہ کر دیا، قدم سے گناہ کر دیا، ہاتھ سے گناہ کر دیا، کسی کا مال لے لیا، کسی کو مار دیا، زبان سے گالی دے دیا، ہوتے نظر سے کوئی غلط چیز دیکھ لی جو نہیں دیکھنا چاہے، ہوتے سب سے ہوتے۔ تو یہ مٹانے کا اس کا ذریعہ ہے جو استغفار اور توبہ سے ہم نے شروع کیا، تو یہاں آخرت تک تو جو کچھ پوائنٹس ہم نے دیکھے زندگی کے، کچھ ایک پوائنٹ موت کے بعد کا دیکھا جو لوگ کرتے، اور اس کے بعد 2 پوائنٹس ہم نے رحمت الہی جو آخرت میں مرنے کے بعد ہوں گی، جس میں ہم نے دیکھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، اور دوسرا رحمت الہی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب سے خوب اعمال کریں، گناہوں سے بچتے رہیں، اور گناہ ہو جائے اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اور معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ موت کب آئیں گی ہمیں اور آپ اور ہم نہیں جانتے اس بات کو۔ آپ ہمیشہ ذہن میں، ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں گناہ کرتے جاتے ہیں، جب انہیں بولیں توبہ کرتے ہوتے ابھی برا پورے ختم نہیں ہوئے نا، تو مولوی صاحب پورے ایک ساتھ ختم کر کے پھر انشاءاللہ اپن توبہ کر دیں گے، لیکن آپ کو پتا ہے اس کے بیچ میں آپ کو موت نہیں آئی، اگر آگے تو کیا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً آپ نے ہم کو سکھایا، آپ گناہ نہیں کرتے تھے لیکن آپ توبہ استغفار کثرت سے کرتے تھے، صحابہ کو دیکھا گیا گناہ ہوتے ہی نادم ہوتے اور توبہ کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا معاملہ ہے چیزوں کو لے کر بیٹھے تو ہمیں فوراً توبہ کرنا چاہیے، اور وہ اعمال میں اضافہ کرنا چاہیے جس سے ہمارے دنیا میں گناہ معاف ہوں گے اور آخرت میں ہم کو انشاءاللہ عزیز نجات ملیں گے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔